ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے اور جنوبی پنجاب کا سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہاں سرائکی اکثریت میں ہیں۔ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ بقیہ تحصیلوں میں صدر ملتان، تحصیل شجاباد، تحصیل جلال پور پیروالا شامل ہیں۔ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استھان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، ملتان اور اب ملتان بن گیا۔ سکندر بن فیلقوس کے زمانے میں یہ مالی قوم کا دارالخلافہ تھا۔ اسی مالی قوم کی نسبت سے اس کا نام مالی تان پڑا۔ جنرل کنگھم کی رائے میں ملتان کی وجہ تسمیہ مول دیوتا یعنی سورج کا مندر ہے۔ 714 میں جب محمد قاسم ثقفی نے اس شہر کو فتح کیا تو وہ مندر موجود تھا۔ بلازری نے بھی سورت کے بت کا ذکر کیا۔ ابن ہرقل 976 میں کہتا ہے کہ بت آدمی کی شکل کا تھا۔ اس کے بعد جب کرامتہ کا عمل دخل ہوا تو مندر کی جگہ مسجد بنائی گئی، لیکن اس مندر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح میں جہلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملائی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئیں تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماء کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا۔ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 1712 میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اس نے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 571 ہجری بمطابق 1175 میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک نے ملتان پر حکومت کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کی بہت اہمیت ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر
گردش ایام کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے۔ ملتان کے بارے میں جس ہستی نے یہ لافانی شعر کہا، وہ ہستی خود کیا تھی، اپنا اس کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور اس نے انسانیت کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی، اس بات کی تفصیل ہم آئندہ کسی ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی شخصیت اور خدمات بارے کچھ کتابیں مارکیٹ سے تو آپ کو مل جائیں گی، مگر ان کی حیثیت سطحی ہے۔ 566 ہجری میں حضرت مخدوم وجیہ الدین محمد غوث کے ہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی پیدا ہوئے۔ صغیر سنی میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی حالت میں تعلیم اور تربیت کے مراحل طے ہوئے اور عین جوانی میں عازم سفر سلوک بنے۔ حضرت زکریا ملتانی کا مزار ملتان شہر کے بالکل عین درمیان میں واقع ہے۔